ہم ذکر حسین تو کرتے ہیں، لیکن جو حسینی فکر ہے اس سے کیوں محروم ہے؟ پروفیسر ناصر محمود صاحب، یہ سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گی، کیونکہ ماہ محرم میں جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام اور جو کربلا کا مقصد وہ کیا ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں پریکٹیکلی؟ جس طرح حافظ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بھی بڑے فخر سے بولتے ہیں، انہوں نے تو نماز میں اپنا سر کٹا دیا اور ہم گھر بیٹھے فارغ ہوتے ہیں اور نماز کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیغام دیا ہے اس واقعے نے، اس ماہ محرم نے، جو ہمیں اپنے پریکٹیکلی اپنی لائف میں اس کو عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والہ۔ یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت اور آج کے دن کی مناسبت سے بہت ہی اہم سوال کھڑا کر دیا جو ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، اور یقیناً ہم سب کے لیے اسی میں رائے نجات ہے کہ ہم اس پر جتنا غور کریں، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا رمز قرآن از حسین آموختم، کہ ہم قرآن کا جو اشارہ اور رمز ہے وہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور کربلا کے واقعہ کو دیکھیں تو یہ 3 سطحوں پر کام کرتا ہے، ایک انفرادی سطح پر، ایک معاشرتی سطح پر، اور ایک ریاست کی سطح پر۔ انفرادی سطح پر جو کام ہے، جو حافظ صاحب قبلہ نے بھی اشارہ کیا، اس میں نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی ہے، اچھا کردار ہے، اچھا اخلاق ہے، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں انفرادی سطح پر امام حسین علیہ السلام نے اور کربلا نے سکھائیں۔ انڈیویجول کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی عبادت، امام حسین علیہ السلام کا ذکر و فکر، آپ کی بہن سیدہ زینب کا عاشورہ محرم کی رات میں بھی تہجد کو قضا نہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا، اتنی بڑی تکلیف پر صبر کا کرنا، یہ ہم میں سے ہر انڈیویجول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے لرن کریں، ہم اس سے سبق لیں اور اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو شامل کر کے ان اعلیٰ اخلاق اور صفات کے حامل افراد معاشرے میں کثرت کے ساتھ پیدا کریں اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے سوشل سطح پر، معاشرتی سطح پر امام حسین علیہ السلام نے کیا سبق دیا؟ تو معاشرتی سطح پر امام حسین علیہ السلام کا سبق ظلم کے خلاف اکٹھے ہونا، ظلم کے خلاف ایک مضبوط اور توانا آواز بن کے کھڑے ہونا۔ اگر مشاورت کو شخصی حکومت میں جب بدلا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اس پر رائے رخصت لے رہے ہیں، تنہا امام حسین علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی محبت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف زبانیں بند کرنے کے بجائے ظلم کا تینوں سطح پر ہر جگہ مقابلہ کرنا ہے، جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب چیز دیکھو، جب کوئی منکر کو دیکھو تو اس کو سب سے پہلی چیز کہ اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں ہے تو فبلسان ہی، اپنی زبان سے اسے روکیں، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ هُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ معاشرے میں برائی کے ساتھ نفرت کرنے والے لوگ، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کہ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، اور تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ اور امام حسین نے ایک اعلان کر دیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، جو میری طرح کا ہوگا وہ اس یزید کی طرح کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دے گا، وہ آج سے 1400 سال پہلے ہو یا قیامت کے تک۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسوسییٹ کرے گا، وہ یزیدی قوتوں کے ساتھ تعاون تو درکنار، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو درکنار، ان کی زبانی حمایت بھی نہیں کرے گا، ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ تیسری چیز ہے اسٹیٹ کے لیول پر، قومی سطح پر، وہ ریاست کا قیام جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، جس کا ہونا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی اپنی ذات بابرکات بھی
कानून से बाला तर नहीं थी। आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मालिक और मुख्तार बनाया। इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कानून को जिस तरह दूसरों पर नाफिज किया, अपनी ज़ात पर भी नाफिज किया। और सहाबा कहते हैं हमने रसूलुल्लाह को खुद अपने आप से बदला लेते देखा। आका अलैहिस्सलाम ने कानून को, जो इस्लाम को, शरीयत को खुद अपने ऊपर लागू किया, अपने घर पर लागू किया, अपनी औलाद पर लागू किया, अपने ख़ानदान अहले बैत और फिर सहाबा पर, और एक रियासत की सतह पर जब लेकर आए तो उसकी पहली मिसाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब पहले दिन आप खलीफा बनते हैं तो आपने 2-3 दिन जब गुजरे तो अपने को कपड़े का कारोबार करते थे, तिजारत करते थे। वो कपड़े उठा के आप उठ के गए, उन्होंने कहा मैंने कपड़े बेच के अपने घर वालों के लिए कोई खाने पीने का बंदोबस्त करूं। हजरत उमर मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा अपने घर वालों रोजी रोटी का बंदोबस्त करूंगा। उन्होंने कहा खलीफा रसूल, अगर आप जिस बाजार में कपड़ा बेचेंगे वहां आप हुए दूसरे किसी का कारोबार कैसे चलेगा? आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? फरमाया एक मजदूर की तनख्वाह के बराबर तनख्वाह होगी। वो हजरत अबू बकर से लेकर हजरत उमर मेंबर पर बैठे तो एक शख्स खड़ा होकर आपसे पूछता है कि जब एक कपड़े में मेरा कुर्ता नहीं बन सका, मेरा लिबास नहीं, तो आपका ये लिबास कैसे बनता है? 3 बरियातों पर हुकूमत करने वाली ये शख्सियत मस्जिद में बैठे उस शख्स को जवाबदेह है। हजरत मौला अली शेख खुदा जब कूफा में आते हैं तो लोगों से वो सारा मेरे पास जो कुछ है ये हमारे सामने, इसको देख लो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या जरूरत है? फरमाया जिस दिन यहाँ से जाऊंगा इससे ज्यादा एक भी चीज होगी तो तुम मेरा हिसाब लेना। क्या बात थी उनके मामलात की। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, ये याद दहानी चलें आज हम इस दिन में ये याद दहानी अपने देखने वालों को और हमारे लिए भी, हम खुद भी कौन सा मुकम्मल इंसान है, मुसलमान तो एक दूर होने की बात होती है, तो ये एक याद दहानी है। और जिन शख्सियात की आप बात कर रहे हैं वाक़तन वो एक अमली नमूने थे, अगर उन पर हम अमल दरामद कर लेते। इम्तियाज़ गुल साहब को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे दी। जी बिल्कुल। इम्तियाज़ गुल साहब, वाक़या करबला तो हमें बहुत सारे सबक सिखाता है,